السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آج جس معاشرے کے اندر، جس ماحول میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا المیہ، بہت بڑا ایشو اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ محبتیں، وہ الفتیں، وہ چاہتیں، وہ تعلقات، وہ باہمی پیار، وہ باہمی اٹھنا بیٹھنا، اسلامی اخوت اور امت اسلامیہ کا تصور، ہم آہستہ آہستہ اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب تو ہم بیگانے تو بیگانے ہی تھے، اپنوں کی محبتیں ان سے بھی ہم بہت حد تک محروم ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے معاشرے میں سٹریس، ٹینشن، انگزائٹی، دباؤ، ذہنی تناؤ، ذہنی کشمکش، اندر ہی اندر کے غم، اندر ہی اندر کے دکھ، اور پورے معاشرے میں کوئی ایسا انسان بھی دکھائی نہیں دیتا کہ جس کو اپنے زخم دکھا لیں اور وہ مرہم رکھ دے۔ ڈر یہ لگتا ہے
کہ جس کو زخم دکھائیں گے وہ تھوڑا سا نمک اور چھڑک دے گا تو میری تکلیف میں اضافہ ہو جائے، اور اس وجہ سے پھر بیماریاں بلڈ پریشر کی، شوگر کی، نیند کی کمی کی، ان کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ناقص خوراک، ناقص غذا، غلط ہماری عادات، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس معاشرے میں محبت اور سکون نہ ہو، باہمی الفت نہ ہو، اس میں پھر اس طرح کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں 6 علاج میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ 6 باتیں، اگر ہم وہ 6 کام چھوڑ دیں تو ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تعلقات میں بہتری آئے گی، میاں بیوی کے معاملات، والدین اور اولاد کے معاملات، بھائیوں اور بہنوں کے معاملات، رشتہ داروں کے معاملات، ہمسایوں اور پڑوسیوں کے معاملات، ایک گاؤں اور ایک شہر کے رہنے والوں کے معاملات۔ قبل اس کے کہ میں وہ 6 باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اور یہ 6 کا فگر آپ نے اچھی طرح یاد کر کے جانا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے یہ بات سمجھ لینی ہے کہ اس منبر رسول کے ذمہ دارانہ منصب پہ کھڑے ہو کے میں ادھر ادھر کے علاج پیش نہیں کروں گا۔ ہر بات کے اوپر یا اللہ کا قرآن ہوگا یا اللہ کے نبی کا فرمان ہوگا، اور اس نیت کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اپنی زندگی میں کوئی چینج لے کے آنی ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی سوچوں کو، اپنے رویوں کو، اپنے عادات کو، اپنے معاملات کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب بات ہو یا اللہ کی بات ہو تو اس وقت مومن کو اس قدر حساس ہو جانا چاہیے۔ وہ بیٹھے تھے نا ایک صحابی رسول، اللہ کے پیارے نبی نے نگاہ دوڑائی، سونے کی انگوٹھی نظر آئی، فرمایا اَيَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَيَلْبِسُهَا۔ یہ کیا بات ہوئی، میرا امتی ہو کے اپنے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا انگارہ پہن کے آ گئے ہو، یہ سونے کی انگوٹھی کیوں پہن رکھی ہے؟ قریب بڑے، انگوٹھی کو اتار کے رکھ دیا۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام، الصادق المصدوق، فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، اور ہم ان کے جوتے اور قدموں کے نشانوں پہ بھی قربان جائیں۔ اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پھینک کے نیچے رکھ دی، آپ چلے گئے۔ صحابہ کہنے لگے اے ہمارے دوست، خذہ، انگوٹھی پکڑ لو، انتفع بھی، فائدہ اٹھاؤ، تم پہن نہیں سکتے بیچ دو، کسی اپنی عزیزہ کو، عورت کو، خاتون کو دے دو۔ مردوں کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے تو سونا حرام نہیں، پہننا حرام ہے، بیچنا اور خریدنا تو حرام نہیں، اسے اٹھاؤ اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے ایک جواب دیا، کیف آخذ خاتما طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہانوں کے سردار اللہ کے پیارے نبی اپنے ہاتھوں سے ایک انگوٹھی پھینک دیں اور میں آپ کا امتی ہو کہ اس انگوٹھی کو دوبارہ اٹھانے کی نیت سے ہاتھ کس منہ سے لگا دوں؟ میں اسے نہیں اٹھا سکتا۔ اس طرح کا عمل ہو۔ جناب انس، شراب کا دور چل رہا ہے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، سابقہ دور چل رہا ہے، جناب انس گھر میں شراب پلا رہے ہیں، مدینہ کی گلی سے آواز آتی ہے، سنو اللہ اور اللہ کے رسول نے آج سے شراب کو حرام کہہ دیا ہے۔ یہ 30 سال کا شراب کا عادی، یہ 20 سال سے شراب کی محفل میں جانے والا،
یہ 40 سال شرابیں پی پی کے جوان ہونے والا امتی سے کہتے ہیں، جناب انس کہتے ہیں سید ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور جتنے لوگ بیٹھے تھے شراب کے اٹھے ہوئے جام ہونٹوں تک پہنچے ہوئے وہیں زمین پہ نیچے پٹک کے کہہ دیا، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کر دی ہے تو ہم ایک گھونٹ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے ہیں۔ ارادہ کیجئے کہ اللہ ہمیں اس طرح عمل کی توفیق دے دے۔ تو سنیے یہ 6 باتیں کیا ہیں۔ پہلی بات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، گویا اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کافر نہیں مانتے نہ مانے، یہودی نہیں مانتے نہ مانے، عیسائی نہیں مانتے نہ مانے، اے ایمان والو، سجدے کرنے والو، نمازیں پڑھنے والو، یہ ماننے والوں کے مرنا ہے، یہ ماننے والوں قبر میں جانا ہے، یہ ماننے والوں کے زندگی کا حساب دینا ہے۔ پہلی بات سورہ حجرات ہے، 26واں پارہ ہے، ٹوٹل کوئی 12 کے قریب احکام ہیں، ان میں سے ہر حکم اس لائق ہے کہ ان پہ 12 لیکچرز دیے جائیں، ان میں سے 6 کا خلاصہ اور سمری آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ 6 باتوں میں سے پہلی بات، اے ایمان والو میں تمہارا رب کہتا ہوں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، ممکن ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو کل قیامت کے دن اور آج بھی اللہ کی نگاہوں میں وہ تم سے بہتر ہوں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، اور عورتیں بھی سن لیں، حالانکہ جو مردوں کے لیے حکم وہ عورتوں کے لیے، یہ کہہ دیا ایمان والوں تو عورتیں بھی آ گئیں، لیکن عورتوں کا خصوصی اور سپیشل تذکرہ کیا، عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں آج یا قیامت کے دن وہ اللہ کی نگاہوں میں ان سے بہتر ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے مذاق اڑانا؟ 2 باتوں کا فرق سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے ہنسی کھیلی میں، کھیل میں، محبت میں، پیار میں، الفت میں ایسی باتیں کرنا جس سے ایک دوسرے سے انسان خوش ہو جائے، پیار محبت کے اندر مزاح کرنا، ایسی بات کہہ دینا جس سے آپ بھی خوش، اگلا بھی خوش، محفل زعفران زار، محبتیں تقسیم، غم دور اور کافور، اور آپس میں الفت کے اندر اضافہ۔ کبھی کبھار ایسی بات کر لینا آپس میں جائز ہے، سچی بات کر لینا، ایسی بات کر لینا جس سے ایک دوسرے سے انسان خوش ہو جائے، بشرطے کہ وہ سچ کے اوپر مبنی ہو۔ مذاق اڑانا ایک علیحدہ چیز ہے، کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے، کسی کو کمتر سمجھتے ہوئے، کسی کو چھوٹا سمجھتے ہوئے، کسی کو گھٹیا سمجھتے ہوئے، کسی کو معمولی سمجھتے ہوئے، کسی کو فقیر سمجھتے ہوئے، کسی کو غریب سمجھتے ہوئے اس کے اوپر پھپتیاں کسنا، تمسخر اڑانا،
اس انداز میں باتیں کرنا کہ وہ حقارت کا نشانہ بن جائے، محفل کی انگلیاں اس طرف اٹھ جائیں، لوگوں کی نگاہوں میں وہ ذلیل ہو جائے، اسے کہتے ہیں مذاق اڑانا۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ مذاق نہ اڑایا کرو۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے تو سب سے پہلی بات، وہ جس حالت میں بھی ہے، آپ نے اس کی غربت کا مذاق اڑایا، آپ نے شکل کا مذاق اڑایا، آپ نے قد کا مذاق اڑایا، آپ نے ذات کا مذاق اڑایا، آپ نے اس کے مکان کا مذاق اڑایا، آپ نے اس کے لباس کا مذاق اڑایا، آپ نے اس کی اولاد کا مذاق اڑایا، آپ نے اس کی بہو اور بیٹی کا مذاق اڑایا، آپ نے اس کی بیوی اور بچوں کا مذاق اڑایا۔ مذاق اڑانے کے انداز ہوتے ہیں نا، کبھی ہم شکلوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ٹھگنا، وہ ٹینا، وہ چھوٹا، وہ لمبوترا، مختلف طریقوں سے ہم مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ کپڑوں کا مذاق، ڈیزائن کا مذاق، نقش و نگار کا مذاق، گھر کا مکان کا مذاق، اس کی زمین کا، اس کی فصل کا مذاق۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے، جس کو جس حال میں بھی رکھا ہے، کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ آپ اس کا مذاق نہیں اڑا رہے، اللہ کے فیصلے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، لو سخرت من کلب لخشیت ان اکون کلبا۔ کیا عظمت ہے ان صحابہ کی، یہ قاری قرآن ہے نا، اور یہ چھوٹے قد کے تھے، قرآن کے قاری تھے، عظیم انسان تھے، بڑے ہی عظیم انسان تھے، قد کے چھوٹے تھے، ٹانگیں دبلی پتلی تھیں۔ ممکن ہے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہوں، یا کیا وجہ ہو؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ نے ان کا قول نقل کیا، فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے، انسان تو دور کی بات ہے، میں راہ چلتے ہوئے کتے کا بھی مذاق اڑاؤں تو مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، کہیں اللہ میری شکل بھی تبدیل کر کے مجھے بھی اس جانور کی شکل کا نہ بنا دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مذاق کرنا معمولی بات ہے؟ آپ نے تو یوں چلتے بس یوں ہی کہہ دیا نا، اور دیکھا اس کا چپٹا ناک، آپ نے تو بس یوں ہی کہنا ہے نا، دیکھیں کیسے لنگڑا کے چلتا ہے، آپ نے تو مذاق کے انداز میں یوں ہی کہنا ہے نا، اور نبی نے آپ نے تو یوں ہی کہنا ہے کہ تیری بیٹی ایسے اور تیرا بیٹا ایسے۔ آپ مذاق اڑا کے چل دیے، نہ جانے رات اس کو نیند آئے کہ نہ، اس کے جسم پہ کیا بیتے، اس کے دل پہ کیسے آرے چل جائیں۔ اور رب العالمین جس کسی انسان کو بناتے ہیں وہ احسن تقویم بناتے ہیں، رب کریم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کی حالت، کسی کی شکل، کسی کی صورت، کسی کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ سے ڈر جائیں، کبھی اللہ اتنا ناراض ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ مذاق اڑانے سے سمندر کے برابر نیکیاں بھی بعض دفعہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹے قد کی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھے بیٹھے نہ جانے کیا خیال آیا کہ اللہ کے پیارے نبی، وہ صفیہ، وہ ٹھگنی اور چھوٹے قد کی، بس اتنے الفاظ کہے، کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا، لقد قلتی کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ۔ عائشہ بے شک مجھے تجھ سے پیار ہے، بے شک تو صدیق کی بیٹی ہے، بے شک ہماری آپس کی جو بھی محبت ہے، لیکن تو نے اپنی سوکن کو مذاق کرتے ہوئے جو چھوٹا قد
اور ٹھگنی کہا ہے تیرا ایک بول سمندر کے پانیوں میں ڈال دیا جائے تو اتنا کڑوا اور زہریلا ہے کہ سمندر کے پانی بھی تیرے ایک بول سے زہریلے ہو جائیں گے۔ ذات کا مذاق، قوم کا مذاق، برادری کا مذاق، غربت کا مذاق۔ ایک تاریخی روایت آتی ہے اور اس کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مذاق اڑانے والے کا کبھی کبھی کیسا انجام ہوتا ہے۔ میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں، سیٹھ صاحب دوپہر کے آرام کے لیے لنچ کرنے اور دوپہر کا کھانا کھانے گھر آئے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، یہ نیچے جاتا ہے، فقیر سامنے کھڑا ہے، 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہے، یہ تھپڑ لگاتا ہے، دھکا دیتا ہے، یہ غریب لوگ آرام نہیں کرنے دیتے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، واپس آتا ہے بیوی کے پاس۔ وہ اوپر والا مالک بڑا عظیم اور قادر قدیر ہے، وہ اپنے بندے کو جس حال میں بھی رکھتا ہے، اگر وہ امیر ہو کے شکر کرے تو خوش، غریب ہو کے صبر کرے تو اس پہ خوش۔ وہ امتحان لے رہا ہوتا ہے، پھر وہ کبھی اچانک پکڑ لیتا ہے، رب ناراض ہو جاتے ہیں، حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، بدلتے 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 دکان بیچی، مکان بیچا، بیوی کو طلاق دی، فقیر بنا، اس بیوی کا آگے نکاح ہو گیا، اور جگہ نکاح ہو گیا، اور جگہ پہ رشتہ ہو گیا، یہ اگلے گھر میں آباد رہنے لگی، خوش رہنے لگی۔ ایک دوپہر کوئی 20-22 سال کا عرصہ گزر گیا، دروازہ کھٹکا، یہ میاں بیوی بیٹھے ہیں، اس کی ذہن میں وہی پرانا واقعہ اس نئے شوہر کے بارے میں ڈر جاتی ہے، کہیں یہ غریب کا مذاق نہ اڑائے، ظلم نہ کر دے، بھاگی بھاگی دروازے پہ گئی، اور جب دروازے پہ گئی وہاں کھڑے ہو کے رونے لگ جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، سسکیاں آہیں ہیں، آوازیں نکلتی ہیں۔ اس کا شوہر کہتا ہے تجھے کیا ہو گیا، فقیر انسان ہے، مانگنے آیا ہے، 2 روٹیاں دو اور واپس آؤ۔ وہ جواب دیتی ہے نہیں، یہ عام فقیر نہیں ہے، یہ وہ فقیر ہے کہ 20 سال پہلے میں اس کے گھر میں ہوتی تھی، میں اس کے گھر میں ہوتی تھی، یہ میرا شوہر ہوتا تھا 20 سال پہلے۔ کس جگہ کی بات؟ بغداد کی، کس محلے کی؟ فلاں محلے کی۔ وہ جو آیا تھا کس وقت آیا تھا؟ دوپہر کو۔ کیا اس کی شکل و صورت تھی؟ وہ بھی اچانک چلا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا ہے۔ اگر 20 سال پہلے کی بغداد کے محلے کی اس رہائش کی بات ہے تو 20 سال پہلے جو فقیر بن کے آیا تھا وہ تو میں ہوتا تھا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ دنوں کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ کتنے ہی خوبصورت چند دنوں کے اندر بیمار ہو جائیں، ہسپتال میں جا کے ان کی شکل و صورت دیکھیں۔ گزشتہ دنوں ایک ہمارا نوجوان بیٹا یا چھوٹا بھائی کہہ لیں، راجووال کا رہائشی، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، صحت مند ہے، توانا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، ہسپتال میں اس خوبصورت نوجوان کی شکل دیکھتا ہوں تو مجھ سے پہچانا نہیں جاتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو پہلی بات ہے مذاق نہ اڑایا کریں۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء۔ عورتیں مذاق نہ اڑائیں۔ آپ کے گھر میں بہو آئی، آپ اس کا مذاق اڑانے لگیں، کبھی اس کی روٹی کا مذاق، کبھی اس کے کھانے کا مذاق، کبھی اس کی چال کا مذاق، کبھی اس کی زبان کا مذاق، کبھی اس کے طور اتوار کا مذاق۔ کیا آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے
کہ جب آپ کی بیٹی کسی کی بہو بن کے جائے گی تو کہیں آپ کے جرم کی پاداش میں اس کو بھی وہی مذاق سننے نہ پڑ جائے۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں میں نے ایک بندے کے مذاق اڑایا تھا، اس کی غربت کا، میں تو مذاق اڑا کے بھول گیا، 20 سال کے بعد وہی حال میرا ہوا اور پھر مجھے یاد آیا کہ یہ اس جرم کی سزا ہے جو میں نے 20 سال پہلے کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان۔ دوسرا حکم، پہلی بات کہی مذاق نہ اڑایا کرو، اور دوسری بات کہی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکارا کرو۔ ایسا برا نام کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں جو پیار اور محبت سے والدین نے رکھا ہوتا ہے، وہ تو اس میں تو ماں باپ کی محبت ہے نا، نام کیا تھا اور محبت سے کوئی اور نام رکھ دیا، کوئی بات نہیں، وہ ان کی محبت ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ برا نام کیا ہے؟ ہر وہ نام جس کے ساتھ بلانے سے اگلے انسان کو تکلیف ہو، اس نام کے ساتھ اس کو بلانا، اس کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھنا، بہت سارے ایسے گھر ہیں جن میں اس وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں کہ شوہر نامدار جب بھی بلاتے ہیں تو اپنی بیوی کو کوئی انسلٹنگ نیم کے ساتھ بلاتے ہیں جس میں اس کی بے عزتی ہو، ایسے نام کے ساتھ بلاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کو پوری زندگی بلاتے رہے، کبھی عائش، کبھی عائشہ، کبھی حمیرہ، کبھی کیا نام، محبت کے ساتھ، کبھی کس انداز کے ساتھ۔ اور بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ اور بچے ہیں جو سکولوں سے، کالجوں سے، مدرسوں سے، مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں بحیثیت استاد۔ میں نے ایک معصوم بچے سے پوچھا کہ فلاں استاد کی کلاس سے کیوں بھاگ جاتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے، کبھی کوئی بچہ کہتا ہے وہ جب بھی مجھے بلاتے ہیں سر مجھے کوئی الٹا نام لے کر بلاتے ہیں، الٹے نام سے پکارتے ہیں۔ کسی کو نام موٹو رکھ دیا اور یہی اس کا نام چلے گا، دبلا پتلا ہے تو اس کو پتلو کہہ دیا اور اس کو وہ نام اچھا نہیں لگتا۔ وہ بیچارہ کسی ایسی ذات کا ہے جو معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی، تو اس ذات کا نام لے کے اس کو بلانا، اور فلاں ذات کے بندے میری بات سن، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، الٹے ناموں سے، ایسا نام جو کسی انسان کو پسند نہیں ہے اس نام سے پکارنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ وقت کا اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہو، اللہ نے اس کو حق نہیں دیا ہے کہ کسی انسان کی سب کے سامنے تذلیل کرتا پھرے اور الٹے ناموں سے اس کو پکارے۔ تیسری بات کہی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، نکتہ چینیاں نہ کیا کرو، تانے نہ دیا کرو۔ نکتہ چینی کیا ہوتی ہے کہ ہر انسان کے اندر ہم نے کوئی کمزوری ڈھونڈنی ہے، ہر انسان میں ہم نے نیگیٹو پوائنٹ دیکھنا ہے اور کوئی غلط چیز دیکھنی ہے
اور پھر اس پہ نکتہ چینی کرنی ہے، پھر اس پہ تبصرے کرنے ہیں، پھر اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ کیا بات ہے، میری زبان سے بھی کوئی بچ سکتا ہے۔ نکتہ چینیاں ہر وقت کرنے والا انسان اور ہر وقت دوسروں کی برائیاں ٹٹولنے والا انسان اور اس کے پیچھے لگے رہنے والا انسان، اللہ نے کہا اپنے اوپر نکتہ چینی نہ کرو۔ جب آپ دوسروں پہ نکتہ چینی کرتے ہیں تو آنکھیں ان کی بھی ہیں، زبان ان کے پاس بھی ہے، پھر آپ بھی بچ نہیں پائیں گے۔ ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی اور ایک ہوتی ہے گند والی مکھی۔ ماحول یہی ہوتا ہے، جگہ یہی ہوتی ہے، مارکیٹیں یہی ہوتی ہیں، فصلیں یہی ہوتی ہیں، درخت یہی ہوتے ہیں، جوہر یہی ہوتے ہیں، گندگی یہی ہوتی ہے، لیکن شہد کی مکھی کا کام ہے، اس نے ڈھونڈنا ہے رس کہاں پایا جاتا ہے، پھل کہاں پائے جاتے ہیں، امرود کہاں پائے جاتے ہیں، انار کہاں پائے جاتے ہیں، باغات کہاں پائے جاتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کا رس چوس کے چکر لگا کے اللہ رب العزت نے اس مکھی کی سوچ اتنی اچھی بنائی ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو تلاش کرتی رہتی ہے۔ جب تلاش کرتی رہتی ہے تو اللہ اس مکھی کو اتنا قیمتی بنا دیتا ہے، وہ اپنے پیٹ سے غلاظت بھی نکالتی ہے تو اللہ اسے شفا والا شہد بنا دیتا ہے۔ وہی حجرہ ہے، وہی جھج کلاں ہے، وہی راجوال ہے، وہی نئی آبادی اور وہی الہ آباد ہے، وہی ماحول ہے، وہی جوہر، وہی تالاب، وہی فصلیں بھی ہیں، اجناس بھی ہیں، وہی باغات بھی ہیں، پارک بھی ہیں، لیکن گندی مکھی نے گندگی تلاش کرنی ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کو اتنا بیماریوں کا مرکب بنا دیا ہے، وہ شفا والے پیارے اور اچھے دودھ کے اندر بھی گر پڑے تو اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ اس کے پر میں بیماری ہوتی ہے، کہیں دودھ سے بیماری نہ لگ جائے۔ گندگی نکالتی ہے، گندگی ڈھونڈتی ہے، گند پہ بیٹھتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک اہم ترین حکم یہ دیا کہ دوسروں پہ نکتہ چینیاں ہر وقت نہ کیا کریں، اور چوتھا حکم اللہ تعالیٰ نے اس سے ملتا جلتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے میرے بندو بدگمانیوں سے بچا کرو، بدگمانیوں سے بچا کرو۔ بیوی کے بارے میں بدگمانی، بچوں کے بارے میں بدگمانی، ہمسایوں کے بارے میں بدگمانی، دوستوں کے بارے میں بدگمانی، اساتذہ کے بارے میں بدگمانی، خطیبوں کے بارے میں بدگمانی، قاریوں کے بارے میں بدگمانی، مدارس کے بارے میں بدگمانی، مساجد کے بارے میں بدگمانی، خطباء کے بارے میں بدگمانی، علماء کے بارے میں بدگمانی، پورے معاشرے کے بارے میں بدگمانی۔ کہا بدگمانی سے بچا کرو، اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچ جاؤ، میری شریعت میں بدگمانی بدترین جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ عورت رات کے 12 بجے آ رہی، آپ کے ذہن میں پہلی سوچ یہ گئی ہے، اچھا رات کے 12 بجے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی گڑبڑ ہے، دال میں کالا کالا برائی کر کے آ رہی ہے۔ یہ نہیں سوچا پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، کتنی بیماری میں ہے، کیا ایمرجنسی ہے، گھر میں کیا پریشانی ہے، کیا ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے، میں کیا ہمدردی کر سکتا ہوں، میں کیا اس کے کام آ سکتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا امتی خوش گمان ہوتا ہے۔ امام جعفر باقر رحمہ اللہ کا یہ ایک سنہرا قول آج اپنے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کیجئے گا، کس قدر عظیم بات کہی۔ کہا التمس لاخیک 70 عذرا، اگر کسی کو غلط راہوں میں بھی دیکھو کوشش کرو کہ اس کے لیے 70 قسم کی وجہیں اپنی طرف سے ذہن میں بناؤ، 70 بہانے، 70 عذر ڈھونڈو،
یہ مسئلہ ہوگا، یہ مسئلہ ہوگا، یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی. آپ نے 70 چیزوں کی لسٹ بنائی، پھر بھی اچھی بات سامنے نہیں آئی. امام جعفر باقر کہتے ہیں بدگمانی پھر بھی نہیں کرنی، پھر یہ کہنا ہے کوئی وجہ ہو گئی مجھے سمجھ نہیں آئی. التمس لأخیک 70 عذرا، 70 وجوہات ڈھونڈیں، 70 چیزوں کی لسٹ بنائیں. یہ عذر، یہ مجبوری، یہ وجہ، یہ وجہ، یہ وجہ، یہ وجہ نہیں سمجھ آئی، 71ویں نمبر پہ پھر بھی بدگمانی نہیں کرنی، کہنا ہے کوئی وجہ ہوگی مجھے سمجھ نہیں آئی. 5ویں بات جو نہیں کرنی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو. عربی زبان میں جسہ کا مطلب ہوتا ہے یہ جو نبض ہوتی ہے نا، اس پہ ہاتھ رکھ کے اندازہ لگانے کی کوشش کرنا کون سی بیماری ہے، اس کو جسہ کہتے ہیں. نبض پہ ہاتھ رکھ کے اندازہ لگانے کی کوشش کرنا اندر کیا بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے. جاسوسی ایک تو حکومت کے ڈپارٹمنٹ ہیں، سیکورٹی کے لیے، جانیں بچانے کے لیے، عوام کے تحفظ کے لیے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، وہ تو ان کا فرض ہے. اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں عام انسان جب کسی کی کمزوری ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو اس کو تجسسو کہا جاتا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کی کمزوریاں مت ڈھونڈا کرو. ایک اللہ کے پیارے نبی کی حوالے سے حدیث سن لیجئے، فرمایا یا معشر من آمن بلسانی، اے وہ لوگو جو اوپر سے اسلام لائے ہو، وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، اور دلوں میں ایمان نہیں پہنچا، لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کی پردے والی جگہوں کے پردے نہ اٹھایا کرو، ان کی کمزوریوں کی ٹو میں نہ رہا کرو، ان کے عیوب اور نقائص ڈھونڈنے میں نہ رہا کرو. اتنی بڑی بات کہی، اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، رب العالمین کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کوئی انسان یہ کام نہیں کرے گا. اللہ کے پیارے نبی پہ ایمان ہے نا، الصادق المصدوق ہیں، سچے پیغمبر ہیں، زمین آسمان آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، آپ کا کہا ہوا غلط اور خلاف حقیقت نہیں ہو سکتا. میری امت کے لوگوں، دوسروں کی کمزوریاں نہ ڈھونڈا کرو، اگر ڈھونڈو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ، اگر تم اپنے مسلمان بھائیوں کی کمزوریوں کی ٹو میں رہو گے تو اللہ رب العالمین جو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے وہ تمہاری کمزوریوں کے پیچھے ہو جائے گا. وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي رَحْلِ بَيْتِهِ، اور جس کی کمزوریوں کے پیچھے رب العالمین لگ جائے گا وہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں بھی بند ہوگا تو وہاں بھی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. کمزوریاں ڈھونڈنی نہیں ہیں، ان پہ پردے ڈالنے ہیں، ان پہ پردے ڈالنے ہیں. پردے ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی کمزوری پہ پردہ ڈال لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اپنے اس بندے کی ساری کمزوریوں پہ پردے ڈال دیتا ہے. یہ جناب ابن مسعود ہیں، ایک آدمی ان کے پاس لایا گیا اور شراب کے قطرے اس کی داڑھی میں نظر آ رہے ہیں. مجلس میں ایک انسان بیٹھے اور وہ کہتا ہے لگتا ہے شراب پی کے آیا ہے، لگتا ہے شراب پی کے آیا ہے. جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما کہنے لگے
اگر شراب پی کے آیا ہے تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اگر ہمارے سامنے پیے گا تو ہم اس کے اوپر پھر حد لگا دیں گے. آپ کے سامنے اگر کوئی برائی نہیں کر رہا, وہ چھپ چھپ کے کر رہا ہے, وہ اپنے گھر میں کر رہا ہے, وہ اپنی بیٹھک میں کر رہے, وہ اپنے ڈرائنگ روم میں کر رہے, اور آپ اس کے اشتہار لگا رہے ہیں, آپ اس کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں, کیچڑ اچھال رہے ہیں, نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اسے اندازہ نہیں ہوگا کہ میں اتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں, لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. آپ کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے نامہ اعمال میں سے گناہ لکھا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو سمجھائیں نہ. سمجھانا اور بات ہے, اشتہار لگانا اور بات ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, سمجھانے کی زحمت تو پوری زندگی نہیں کرتے. یہ میری بھتیجی ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے, یہ میرا ہمسایہ ہے, یہ میرا پڑوسی ہے, وہ غلطی کر رہا ہے, 10 سال سے دیکھ رہا ہوں. ایک دفعہ بھی میں نے اسے چائے پہ بلا کے یہ نہیں کہا پیارے بھائی یہ کام نہ کرو. اور پورے چوک میں اشتہار لگا دیے, اخبار میں خبر لگا دی ہے, میڈیا پہ خبر چلا دی ہے, فیس بک پہ پوسٹیں لگا دی ہیں, واٹس ایپ پہ شیئرنگ کر دی ہے. یہ نصیحت نہیں ہے, یہ آپ سمجھا نہیں رہے, یہ آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں. تیار رہیں, آپ اس کو ذلیل کر لیں. ایک دن آئے گا رب العالمین آپ کو بھی ویسے ہی ذلیل کرے گا. آخری بات, اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہے, عیب ہے, گناہ ہے, کمزوری ہے, اور آپ اس کے منہ پہ سمجھانے کی بجائے اگر منہ پہ اس کو کہیں گے نا کہ تو بڑا گندا ہے, تو یہ بھی سمجھانا نہیں, یہ تو تانا ہے. یہ تو آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں, یہ تانا ہو جائے گا. تانا بھی نہیں آپ دے سکتے, گالی بھی نہیں آپ دے سکتے, وہ بھی گناہ ہے. صرف ایک حل ہے, اس کو سمجھائیں, نصیحت کریں, بتائیں یہ غلط بات ہے, آپ کو نہیں کرنی چاہیے, یہ تو جہاد ہے, بہت بڑی نیکی ہے, اسلام کا تقاضا ہے, دوستی کا بنیادی معیار ہی یہ ہے. اور جو ایسے سمجھائے, جس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کا فرض ہے ہاتھ اٹھا کے دعا دے, اللہ تیرا شکر ہے ایسے لوگ موجود ہیں جو میری غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں. غیبت کیا ہے کہ آپ نے اس کو سمجھایا نہیں, اس کے منہ پہ اس کو مارا تو یہ گالی ہے, اس کو تانا دیا تو یہ بھی گناہ ہے. وہ عیب اور کمزوری اس کے اندر موجود ہے. جب وہ آپ کے سامنے نہیں تھا تو لوگوں کے سامنے آپ نے کہا وہ بڑا گندا بندہ ہے, بڑا خراب آدمی ہے. یہ غیبت ہے, یہ غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ برائی ہے ہی نہیں اور آپ نے اپنی طرف سے لگا دی. بعض لوگ کہتے ہیں یار میں کوئی جھوٹ کہہ رہا ہوں, وہ ایسے ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا. اللہ کے پیارے نبی نے کہا یہی تو غیبت ہے. اگر وہ ایسے ہے ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں تو یہ بہتان ہے, یہ بہتان ہے. گویا بہتان اور چیز ہے, غیبت اور چیز ہے. اس میں وہ عیب نہیں ہے اور آپ نے کہا تو بہتان ہو گیا. اس میں وہ عیب ہے اور آپ اس کو سمجھانے کی بجائے دوسروں کے سامنے اس کے تذکرے کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. اور غیبت کے بارے میں یاد رکھنا, میں پوری بصیرت اور ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں, ایک بندہ مومن کی غیبت اتنا بڑا جرم ہے جیسے 36 مرتبہ کسی نے زنا کر لیا ہو. 36 مرتبہ زنا, اس کا گناہ کم ہے اور غیبت کا گناہ زیادہ ہے.
زنا عورت کی عزت پہ ڈاکہ ہے. آپ نے ایک مرتبہ وہ ڈاکہ ڈالا اور اس سے آشنائی کی اور بار بار اسی کی عزت کو 36 مرتبہ آپ نے اس پہ ڈاکہ ڈالا. یہ بھی بڑا گناہ ہے. لیکن اگر آپ غیبت کے عادی ہو گئے تو آپ نے نہ عالم کو چھوڑا, نہ خطیب کو چھوڑا, نہ ماں کو چھوڑا, نہ باپ کو چھوڑا, نہ بیوی کو چھوڑا, نہ بچوں کو چھوڑا, نہ معاشرے کو چھوڑا. ایسا چسکا پڑ جاتا ہے کہ غیبت کرنے والا انسان اس وقت تک کسی محفل میں اسے مزہ آتا ہی نہیں ہے جب تک وہ مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھا لیتا ہے. یہ عادت ہوتی نا, عادت. کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سود ہے, سود سب سے چھوٹے سود کا جرم ایسے ہے, 36 مرتبہ زنا سے بڑھ کر ہے. اور اس حدیث کے آخر میں آپ نے کہا کسی مسلمان کی غیبت کرنا, اس کی عزت کو اچھالنا سب سے بڑا سود ہے. گویا اللہ کے نبی نے اس کو سود کی قسم کہا ہے. کیوں سود کی قسم کہا ہے؟ جو سود کھاتا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے مال لوٹتا ہے, وہ اپنے مفاد کے لیے مال لوٹتا ہے. اور غیبت کرنے والا انسان اپنے مفاد کے لیے دوسروں کی عزت لوٹتا ہے, اس پہ حملہ کرتا ہے. آپ نے اسے سود کی بدترین قسم کہا. وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ. سود خور انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے میرے پیسے کھڑے ہونے چاہیے, وہ مرتا ہے تو مر جائے. چغل خور اور غیبت کرنے والے انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے میرا کام نکلنا چاہیے. اس کی 40 سال کی محنت پہ پانی پھرتا ہے تو پھر جائے, وہ بدنام ہوتا ہے تو ہو جائے. قبر میں عذاب پانے والے اکثر لوگ اس مرض کے مریض ہوتے ہیں. قبر سے گزرے نا, عذاب ہو رہا تھا, فرمایا کوئی بڑی بات تو نہیں تھی, بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے. ایک کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ چغلیاں کھاتا تھا, اور دوسرے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا, پاکی اور پلیدی کا خیال نہیں رکھتا تھا. معراج ہوئی, آپ نے دیکھا کچھ لوگ جہنم میں ہیں اور ان کے انگوٹھوں کے آگے انگلیوں کے اوپر جو ناخن ہیں وہ ہڈی کے نہیں تانبے کے ہیں, تانبے کے. لہم اظفار من نحاس, اور جہنم کے اندر وہ تانبے کے لمبے لمبے انگوٹھے, اور تانبے کے انگوٹھوں سے جہنم کی آگ میں اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں, اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں من ہؤلاء یا جبریل, اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے جواب دیا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں پہ, لوگوں کے مال پہ, لوگوں کی جانوں پہ غیبتیں چغلیاں کر کے عزتوں پہ حملے کیا کرتے تھے. اگر آپ کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھا جائے کہ کھا لو, اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے, کوئی بھی نہیں کھائے گا, کوئی نہیں کھائے گا. اگر آپ کے سامنے کسی انسان کو زندہ پکڑ کے بھون دیا جائے اور بھون کے اس کی بوٹیاں بنا کے آپ کے سامنے رکھی جائیں کہ مردہ انسان کی لاش کا گوشت ہے, کھا لو, کوئی نہیں کھائے گا. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں. ایک واقعہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. جناب صدیق اور عمر فاروق ایک سفر میں ہیں, اللہ کے پیارے نبی بھی ساتھ موجود ہیں. نوکر سو گیا ہے, اس نے کھانا نہیں بنایا. جناب صدیق کہتے ہیں یہ جو ہمارا نوکر ہے نا, غلام زر خرید, بہت نیندری ہے, نیندری, سویا رہتا ہے, نیند نہیں اس کی پوری ہوتی. اس کو تو بس یہ ہوتا ہے پکا پکایا کھانا ہو آ کے بیٹھ جائے, سو رہا ہے وہ.
یہ بات کہی، بعد میں اٹھا، اس کو کہا جاؤ، تم نے تو کچھ بنایا نہیں، اللہ کے پیارے نبی سے جا کے کہو ابو بکر اور عمر کا پیغام ہے کہ ہمیں کوئی سالن دے دیں، آپ کو سلام کہتے ہیں اور سالن مانگتے ہیں۔ وہ آیا، اللہ کے پیارے نبی سے یہ بات کہی، آپ نے فرمایا میرے غلام ابو بکر و عمر کے غلام، جاؤ ابو بکر اور عمر سے کہہ دو انہوں نے تو صبح صبح ناشتہ کر لیا ہے، وہ تو سالن کھا چکے ہیں۔ واپس آیا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آپ نے سالن کھا لیا ہے، ناشتہ کر لیا ہے۔ پریشان ہو گئے، اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام ضیاء المقدسی کی عظیم کتاب ہے جس میں انہوں نے صحیح احادیث کو جمع کیا ہے، اس میں امام ضیاء المقدسی اس روایت کو لے کے آئے، الاحادیث المختارہ للامام ضیاء المقدسی، فرماتے ہیں جناب صدیق و فاروق اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئے، ہم تو صبح سے بھوکے ہیں، کچھ نہیں کھایا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جو تم نے اپنے سوئے ہوئے غلام پہ تبصرہ کیا تھا، بڑا نیندری انسان ہے، یہ اس کی غیبت تھی، غیبت گوشت کھانے کی طرح ہے، میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ گوشت کے ٹکڑے تمہارے دانتوں کے درمیان مجھے تو نظر آ رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ غیبت کرنے والا بھی مردہ گوشت کھاتا ہے اور سننے والا بھی مردہ گوشت کھاتا ہے نا۔ آپ نے دونوں سے کہا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں کچھ اور کہوں۔ یہ 6 باتیں اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح کی بہت توقع ہے، ہمیں عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ آپس میں رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ 6 باتیں عرض کی ہیں۔ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا، الٹے ناموں سے کسی کو بلانا نہیں، کسی کو تانا نہیں دینا۔ چوتھی بات، جاسوسی نہیں کرنی۔ 5ویں بات، بدگمانی نہیں کرنی، منفی سوچ نیگیٹو تھنکنگ نہیں۔ اور 6ٹھی بات، غیبت نہیں کرنی۔ اور اللہ نے یہ 6 باتیں بیان کی اور درمیان میں کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سابقہ زندگی میں جو ہوا سو ہوا، جو آئندہ توبہ نہیں کریں گے میرے
لوہے محفوظ کے ریکارڈ میں اور میرے نزدیک ایسے بندوں کو ظالموں میں لکھا جائے گا۔ ان سے توبہ کا موقع وہ نہیں ہوتا جب ہم مرنے لگیں، پھر کہیں اس کو بلاؤ میں نے معافی مانگنی، اس کو بلاؤ میں نے معافی مانگنی، اس کو بلاؤ میں نے معافی مانگنی۔ زندگی میں معافی مانگیں، جیتے جی معافی مانگیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے ان مسائل میں شریعت نے سختی کی ہے کہ اللہ کو مسلمانوں سے محبت ہی بہت ہے، اتنی محبت ہے انسانوں سے اوورآل اور مسلمانوں سے بالخصوص کہ اللہ کے پیارے نبی نے یہاں تک کہا ہے میرے صحابہ، جس طرح یہ بیت اللہ عزت والا ہے، یہ مکہ شہر عزت والا ہے، یہ خانہ کعبہ عزت والا ہے اور حرمت والے مہینے عزت والے ہیں، مسلمان کی عزت بھی اللہ کے نزدیک اسی طرح قابل احترام ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف تو ہم تھوکتے نہیں اور مسلمانوں کو ہم ککیں لگاتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف تو ہم پاؤں نہیں کرتے اور مسلمانوں کو شوٹ کر کے گولیاں مار کے خون بہاتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کی عزت خانہ کعبہ کی طرح ہے۔ اس سے بھی آگے سمجھ آتی ہے کہ قیامت کے نزدیک تو اللہ قیامت والے دن مسلمان کی عزت کو اپنی عزت قرار دیں گے، کہیں گے میرے بندے میں بیمار ہوا اور تو مجھے پوچھنا ہی نہیں آیا، میں بھوکا اور تو نے مجھے کھلایا ہی نہیں، میں پیاسا رہا تو نے مجھے پلایا ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کو نہ بھوک ہے نہ پیاس، نہ اس کو اس میں سے کسی چیز کی ضرورت، میدان بشر میں انسانوں کو بتانے کے لیے اللہ کہیں گے، غریب انسان کی بھوک کو اللہ اپنی بھوک اور اس کی پیاس کو اللہ اپنی پیاس کہیں گے۔ میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے نہیں پلایا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ ادارہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں الفیصل اسلامک سینٹر، دعا ہے کہ جن بھائیوں نے یہ جگہ دی، جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی، حاجی یونس گجانا صاحب، شیخ عبدالحفیظ محسن صاحب، ان کے رفقا میاں منیر صاحب اور جھج کلاں کے سارے احباب، حجرہ کے لوگ، مضافات کے لوگ، اللہ ان کو اجر عظیم نصیب فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یقیناً یہ خوش نصیب ہیں اور یہ جگہ بھی خوش نصیب ہے کہ الحمدللہ اب یہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے۔ 70 بچے الحمدللہ یہاں پہ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 3 اساتذہ ہیں، 1 ٹیچر ناظرہ کے ہیں، اور 2 سالوں کے اندر 24 بچوں نے الحمدللہ مکمل قرآن حفظ کر لیا ہے، حافظ ہوئے ہیں، اور میرے بیٹے نے بھی الحمدللہ اسی ادارے سے حفظ کیا ہے، ایک بھتیجا اور ایک بھانجا، وہ اس وقت بھی یہاں حفظ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی آغاز ہے۔ جو اس کے بارے میں نے خواب سوچے ہوئے ہیں یا ارادے ہیں، بس آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان کے مطابق اس کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ منجی کا عشر کا موقع ہے اور بلا تاخیر، وقت بہت کم ہے، آپ نے محبت کے ساتھ اپنا عشر لکھوانا ہے۔ راجوال سے کھانا تیار ہو کے یہاں آتا ہے، 3 ہمارے پاس وہاں باورچی ہیں، 1000 سالانہ گندم استعمال ہوتی ہے، اور ہر ہفتے الحمدللہ ہم طلبہ کو چاول پیش کرتے ہیں، بریانی پکاتے ہیں بچوں تاکہ خوش ہو جائیں، تھوڑا ایک ورائٹی آئے۔ ہر وقت یہاں رہنا پردیس کے اندر، پھر یہاں کھانا کھانا، پردیس میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو آپ نے منجی کا عشر لکھوانا ہے۔ کر صاحب آپ لکھیں، اب آپ لکھواتے ہیں انشاءاللہ، محبت کے ساتھ لکھوائیں، اور اس نیت سے انشاءاللہ کہ آپ کا ایک ایک چاول اور کھجور کا ایک ٹکڑا، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر اللہ اس کا اجر آپ کو نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ یہ بدگمانی اور غلط فہمی ہے کہ شاید ہمیں باہر سے فنڈ آتے ہیں، اگر باہر سے آتے ہوتے تو آپ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جیسے یہ ادارہ باہر سے بنا ہے، اب باہر سے فنڈ نہیں آپ کو آ رہے تھے، تو اسی لیے آپ نے کہا نا کہ راجوال کی جماعت چلیں یہ خدمت کرے، اور ہمیں یہ اللہ نے اعزاز دیا۔ حاجی مشتاق صاحب نے 2000 روپیہ لکھوایا ہے،
نقد لکھوائیں یا فنڈز لکھوا دیں یا دے دیں یا عشر لکھوائیں، زیادہ توجہ آپ عشر پہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ٹوٹل تقریباً 400 طالب علم ہیں جن کا صبح و شام کھانا تیار ہوتا ہے، ان میں سے 70 یہاں پہ ہیں۔ محمد منشا صاحب 4000 روپیہ میرے محترم محمد منشا صاحب نے جمع کروایا ہے، اللہ ان کو اجر عظیم۔ حافظ غلام مرتضیٰ صاحب 5000 روپیہ ماشاءاللہ ان کی طرف سے، یہ ماشاءاللہ بڑی برکت والے۔ شیخ عبدالحفیظ محسن صاحب ان کی طرف سے غالباً 5000 روپے۔ حاجی شیر صاحب کی طرف سے 5000 روپیہ لکھیں جی کر صاحب، اللہ آپ کو برکت دے، اجر دے۔ بس 1-2 منٹ کے لیے آپ انتظار کر لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ سارے کا سارا حافظ مصطفیٰ صاحب 2000 روپیہ، تقریباً مہینے کا 7 لاکھ ٹوٹل خرچہ ہے، راجوال والے درس کا اور یہ اور کوڑے سیال طالبات کا ادارہ ملا کر ماہانہ۔ الحمدللہ وہ یہاں کے لوگوں کے تعاون سے، راجوال کی جماعت سے، لاہور کے کچھ احباب، قصور اکاڑا کے احباب کے تعاون سے ہوتا ہے، باہر سے ہمیں کوئی فنڈز نہیں آتے اور اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ جی آپ صاحب مولانا عبدالحفیظ محسن صاحب 5000 روپیہ ان کی طرف سے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بھائی نصر اللہ صاحب 2000 روپیہ، 2000 روپیہ ان کی طرف سے ہے۔ تو جو ذمہ دار لوگ ہیں عشر لکھوا سکتے ہیں وہ بھی لکھوائیں نا انشاءاللہ، قاری صاحب آپ کے پاس بھیج دیں گے کسی ساتھی کو، یا اس وقت اگر آپ نہیں بھی لکھواتے آپ ارادہ ہی کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں تو۔ حاجی مشتاق صاحب 5000 روپیہ، محمد علی صاحب 1 من منجی انہوں نے لکھوائی ہے جی، اللہ ان کو برکت دے، جزائے خیر دے۔ وہ باہر حج صاحب کہہ رہے ہیں کتنی لکھوائی ہے جی؟ حاجی اقبال صاحب 10 من منجی کہہ رہے ہیں جی، حاجی اقبال صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے اور برکت دے، 10 من منجی ہے ان کی طرف سے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یہاں ارادہ ہے انشاءاللہ حفظ کے ساتھ ساتھ کوئی بچوں کے انگلش میتھ اس کا بھی انتظام ہو، ساتھ 3 سال میں حفظ کریں، ساتھ مڈل کر لیں، لیکن ظاہر سارے کام آہستہ آہستہ ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دعا کریں اللہ ہمیں توفیق دے تو یہ سارے کام ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ محترم بھائی ارشد صاحب ان کی طرف سے 5000 روپیہ جی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور برکت دے، بارک اللہ فیکم۔ حاجی شریف صاحب کتنے؟ 5000 روپیہ ان کی طرف سے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، بہت برکتوں سے نوازے۔ 5 من منجی جی، محمد یار صاحب کمیانہ صاحب ان کی طرف سے ہے جی 5 من منجی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔